السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 38ویں قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں 3 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، کوئی شہری آدمی اپنے قربانی کا جانور دیہات بھیج دے تو اس کے لیے وہاں حاضری ضروری ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں فجر سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے۔ اسی طرح تیسرا اور آخری مسئلہ، جن دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتی وہاں قربانی نماز فجر سے پہلے کی جائے یا بعد میں۔ تو سب سے پہلا جو سوال تھا کہ کوئی شہری آدمی اپنی قربانی کا جانور دیہات بھیج دے تو اس کے لیے وہاں حاضری ضروری ہے یا نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جن دیہاتوں اور ان گاؤں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں شہر میں رہنے والا آدمی عید کے دن صبح صادق کے بعد قربانی کے لیے اپنا جانور بھیج دے تو کیا قربانی کرنے والے کا قربانی کی جگہ یعنی دیہات یا گاؤں میں حاضر رہنا ضروری ہے یا نہیں، اور شہر میں آدمی اس طرح کی قربانی کرے تو جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کا وہاں حاضر رہنا ضروری نہیں ہے، یعنی شہر میں رہنے والے شخص کا اپنی قربانی دیہات میں بھیج دے تو دیہات میں اس کا حاضر رہنا ضروری نہیں ہے، وہ شہر میں ہو اور اس کی قربانی جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا اس صورت کے مطابق دیہات میں کی جائے تو بھی جائز ہے اور قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حوالہ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 319، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر بیروت۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں فجر سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ گاؤں جن میں جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہوتی وہاں عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا صبح صادق کے بعد کب جائز ہے؟ کیا فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا فجر کے بعد کرنا ضروری ہوگا؟ اسی طرح جس چھوٹے گاؤں میں عیدین کی نماز ہوتی ہو، جیسے کہ کوئی گاؤں ہو اس میں جمعہ اور عیدین دونوں نمازیں ہوتی ہیں اور 2-4 افراد کے علاوہ سب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس گاؤں میں عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز نہیں اور عید کی نماز واجب نہیں، پس اگر وہاں کے لوگ عید کی نماز نہ پڑھتے ہو یا پڑھتے ہو لیکن کچھ لوگ نہ پڑھتے ہو تو جو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے صبح صادق کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ تکملہ بحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 199، کتاب الاضحیہ۔ اسی طرح تکملہ شامی جس کو تکملہ رد المختار بھی کہا جاتا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 318، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر بیروت۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اندھیرے میں ممکن ہے کہ کوئی رگ کاٹنے میں رہ جائے، لہذا چھوٹے گاؤں میں اگر لوگ عید کی نماز نہ پڑھتے ہوں تو وہ صبح صادق کے فوراً بعد قربانی نہ کرے، فجر کی نماز کے بعد قربانی کرنا بہتر ہے۔
تاکہ روشنی میں جانور اچھی طرح ذبح ہو سکے اور رگو کے کٹنے کے متعلق کوئی شبہ نہ رہے۔ اور جو لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرے فقط، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح تیسرا اور آخری مسئلہ، جن دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتی وہاں قربانی نماز فجر سے پہلے کی جائے یا بعد میں؟ تو سوال یہ ہے کہ ایسے گاؤں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی عید کی نماز کے لیے پڑوس کے گاؤں میں جاتے ہیں، تو ہم اپنے گاؤں میں قربانی کب کریں؟ صبح صادق کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد؟ تو جواب یہ ہے کہ جن چھوٹے گاؤں میں جمعہ اور عید کی نماز صحیح نہیں ہوتی وہاں 10ویں ذی الحجہ کے دن صبح صادق کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، لیکن اندھیرے میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لینے کے بعد قربانی کرنا بہتر ہے، تاکہ قربانی کرنے میں فجر کی نماز باجماعت چھوٹ نہ جائے اور روشنی بھی ہو جائے فقط، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔